أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر چلا جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا. ترجمہ کنز العرفان. اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا. کفار و مشرکین کے مذاہب کا باطل ہونا بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کا بیان کیا گیا، اور اب ایمان والوں کے امام و پیشوا اور قائد و رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا دین تو تابع فرمان مسلمان کا ہے جو اطاعت و اخلاص اختیار کرے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرے جو کہ دین اسلام کے موافق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور دین محمدی کی خصوصیات اس کے علاوہ ہیں. دین محمدی کی اتباع کرنے سے شریعت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی ہو جاتی ہے، چونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی، اور شریعت محمدی اس پر حاوی ہے. تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے. خلیلہ گہرا دوست. خلت کے معنی ہے غیر سے منقطع ہو جانا. یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے. ایک معنی یہ ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کا ملا ہوا اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو. یہ معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں. یہ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات ہیں وہ سب کے سب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے. اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا. بزرگان دین نے خلیل و حبیب کے فرق کو یوں بیان فرمایا ہے
ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ سنایا۔ دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالی سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ تین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ چار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تعالی نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری و سپاہ بنے۔ پانچ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو۔ چھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ سات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب غفار عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تم ان میں تشریف فرما ہو۔ آٹھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری دعا قبول فرما اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ ترجمہ کنز ایمان اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور ہر چیز پر اللہ قابو ہے۔ ترجمہ کنز العرفان اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہر شے کو محیط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور کسی شے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالی کے علم میں ہے، کوئی اس سے خارج نہیں۔ یہاں علمی افادے کے طور پر اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت پیش خدمت ہے، فرماتے ہیں علم و قدرت الہی ہر شے کو محیط ہونے کے بھی یہ معنی نہیں کہ اس کے علم و قدرت ہر جگہ متمکن ہے کہ جگہ یا طرف میں ہونا جسم و جسمانیت کی شان ہے اور وہ اس کے صفات ان سے متعالی، بلکہ احاطہ علم کے معنی یہ ہے کہ ہر شے واجب یا ممکن یا متمتع معدوم یا موجود حادث یا قدیم اسے معلوم ہے۔ احاطہ قدرت کے معنی یہ ہے کہ ہر ممکن پر اسے قدرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔